بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص، طاقتور اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ بگڑے سے بگڑا انسان ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کے بہن بھائیوں میں سے ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا خاوند ہے، یعنی کہ کوئی بھی بندہ ہو، وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہو، وہ کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، کتنا ہی نافرمان ہو گیا ہو، وہ ایسے ہی کاموں میں کیوں نہ پڑ گیا ہو جہاں سے نکلنا مشکل ہو، اس کو بری سے بری لت کیوں نہ لگ گئی ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، بعض دفعہ یہاں تک نوبت آتی ہوتی ہے کہ والدین اللہ رب العزت سے درخواست کرنے لگ جاتے ہیں کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا، یا یہ مر ہی کیوں نہیں جاتا۔ وہ ان کے لیے ذلت کا باعث بن رہا ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسی بھی اولاد ہو جائے تو ان کو سنوارنے کا ایک روحانی عمل، یہ بڑا ہی خاص عمل ہے۔ یہ ایسا روحانی عمل ہے کہ یہ پچھلی 1400 صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا یہ بتایا ہوا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ ویسے بھی ہمارے بہت سے وظائف قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ ہم قرآنی آیات، قرآنی الفاظ، اللہ رب العزت کے اسماء مبارک یا پھر درود پاک کے وظائف ہی بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ بگڑے سے بگڑے انسان کے لیے روحانی عمل ہے۔ اس میں وہ اولاد بھی شامل ہے، وہ باپ بھی شامل ہے، خاوند بھی شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، جو کمائی کر کے نہیں لاتے، جو گھر کا نظام نہیں چلا پا رہے۔ جس جگہ پر بھی کام پر ان کو لگایا جاتا ہے، وہاں پر یا تو پھر وہ لڑائی جھگڑا کر دیتے ہیں، یا پھر وہاں پر بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور ان سے وہ نوکری چھن جاتی ہے، یا پھر ان کی بری عادات کو دیکھ کر ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو عادت پڑ جاتی ہے ہر وقت سوئے رہنا، کام کاج کے لیے گھر سے باہر جاتے ہی نہیں۔ یہ جو میں اب آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا آئیڈیل بن جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک آئیڈیل باپ کیسا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل خاوند کیسا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل بیٹا کیسا ہوتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں اگر آپ کو کوئی آئیڈیل بندہ چاہیے تو اس کے لیے یہ عمل خاص ہے۔ یا پھر کوئی ایسے افراد جن کی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیٹیوں کے مسائل ہیں، تو کہ کثیر تعداد میں کمنٹس میں ہمیں لوگ بتاتے رہتے ہیں یا کال پر ہمیں بتاتے رہتے ہیں جیسا کہ وہ کسی ریلیشن میں پڑ گئیں، یا پھر ان کو کوئی بری لت لگ گئی، کسی برے کام میں وہ پڑ گئیں، اس سے ماں باپ کی عزت جا رہی ہے۔ کسی ایسے معاملات میں بچے ہیں یا بچیاں ہیں جو پڑ گئے ہیں کہ آپ کی عزت کا خطرہ ہے، تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج کل کے نوجوانوں کو عزت بیزتی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، ہماری کیا مرضی ہے۔ ان کو اپنے ماں باپ بھی دشمن لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو بگڑی اولاد ہوتی ہے، ان کو ہر وہ بندہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے جو ان کو سمجھائے۔ وہ شخص ان کا دشمن ہوتا ہے۔ نہ وہ کسی کی بات سے سمجھتے ہیں، نہ وہ مار پیٹ سے سمجھتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے، ایسے آدمی کے لیے آج کا یہ روحانی عمل بڑا ہی خاص ہے۔ تو چلیے ایسے افراد کا علاج ہم قرآنی آیات، قرآنی سورہ سے کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بڑا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی فقیر، دنیا کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی بابا اگر اس عمل کو غلط ثابت کر دیں تو میں ان سے ڈائریکٹ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا۔ مجھے اس عمل پر اتنا بھروسہ ہے اور یہ اتنا مجرب عمل ہے کیونکہ یہ عمل صحابہ کرام کا کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ عمل اولیاء کرام کا کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ عمل بزرگان دین کا کیا ہوا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے لیے ہو جائیں تیار۔ اب آپ کو زبان استعمال نہیں کرنی بلکہ اللہ کا کلام استعمال کرنا ہے۔
اور اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ حشر کی آخری آیات میں یہ فرمایا، یہ قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں، یہ قرآن ایسا ہے کہ اگر اس کو کسی پتھر پر بھی نازل کر دیا جاتا تو وہ خوف کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ریت بھی نہیں بلکہ وہ پاؤڈر بن جاتا۔ پیارے سامعین، اللہ رب العزت خود بھی نور ہے، اس کا قرآن پاک بھی نور ہے، اللہ رب العزت کا یہ کلام بھی نور ہے اور یہ آیات بھی نور ہیں۔ اس نور میں جب آیات شفا کی بات آ جائے اور سورہ الفاتحہ کی بات آ جائے، سورہ شفا کی بات آ جائے، تو پھر اس سے بڑھ کر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ اس عمل کو لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک اس کے ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو یہ عمل کرنے میں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ اتنا پیارا عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے، اگر آپ ذرا سا بھی ذہن رکھ کر سنیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ میری یہ خواہش ہے کہ کاش یہ میری ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ جائے اور ہر بندہ اس عمل کو کر لے، کہ ہر کوئی اس عمل کو خود اپنے لیے بھی کرے، اپنی اولادوں کے لیے بھی کرے، اپنے والدین کے لیے بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کرے، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور شفا بھی ملتی ہے، اور شفا بھی ایسی ملتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ توز تسمیہ پڑھ کر اس عمل کو شروع کر لینا ہے اور اس عمل کے اول آخر آپ لوگوں نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو جب آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا تو اس کے آگے اس عمل کو کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ کہ اگر وہ آدمی آپ کے پاس ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے، اور اگر وہ شخص آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ سے روٹھ کر دور چلا گیا ہے، یا کوئی آپ کا ایسا رشتہ دار ہے جو کہ ہے ہی دور، یا پھر کوئی ایسی وجوہات ہے کہ آپ اس کو یہ پانی نہیں پلا سکتے، تو اس صورت میں آپ لوگوں نے اس کی تصویر پر اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے میں ان لوگوں کے لیے بتا دیتا ہوں جو آپ کے پاس ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس پانی کو آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی آپ کے اس عمل میں خلل پیدا نہ کر سکے، اور اس پانی پر آپ لوگوں نے یہ دو چھوٹے چھوٹے وظائف جو ہیں یہ آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا ودود کا ہے، اور دوسرا سورۃ شفا یعنی سورۃ فاتحہ کا عمل ہے۔ ان دونوں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور اس پانی پر دم کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا ودود، جس کا مطلب ہے اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے محبت پیدا کرنے والے، میرے اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما، اس کی یہ جو بری عادات ہیں ان عادات کو دور فرما۔ اس نیت سے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کو 33 بار پڑھنا ہے۔ یا ودود یا ودود یا ودود، اس طرح آپ لوگوں نے 33 بار اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے، اور جو دوسرا وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ ہے آیت شفا یعنی سورۃ فاتحہ کا۔ سورہ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام الکتاب اس کا دوسرا نام ہے، اور اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، یہ شفا والی ہے۔ سورہ شفا اس لیے کہ اس میں دم بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی حدیث مبارکہ ہیں کہ اس کے دم سے مریض کو شفا ملتی ہے۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ شفا کے ساتھ ساتھ بگڑے ہوئے ذہنوں کی شفا کے لیے بھی ہے۔ جسمانی شفا کا جو عمل ہے وہ اور طریقے سے ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ جو عمل ہے یہ بگڑے ہوئے دماغ کے لیے ہے۔ آپ اس عمل کو کیجئے
کوئی لمبا لمبا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل کو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے اس سورہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ اب جب آپ لوگوں نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے 7 بار اس پانی پر دم کر دینا ہے، یعنی کہ اس پانی پر آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے۔ اب میں آپ کو دوسرا عمل بھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس عمل کے بعد آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے دعا بھی ضرور کرنی ہے۔ اب اگر وہ آدمی موجود نہیں ہے، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اس کی تصویر پر اس عمل کو کر لیں۔ جہاں پر آپ لوگوں نے پانی رکھا تھا اس کی جگہ آپ اس کی تصویر رکھ لیں۔ جہاں پر آپ لوگوں نے پانی پر دم کیا تھا وہاں پر آپ اس کی تصویر پر 7 بار دم کر دیں۔ ان دونوں عملوں میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ ایک پانی پر ہے اور دوسرا تصویر پر ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے، چاہے وہ پانی والا ہے چاہے وہ تصویر والا ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر اس شخص کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اپنی ہدایت کے لیے دعا کریں، اگر کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی ہدایت کے لیے آپ لوگ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور وہ پانی اس کو پلا دیں۔ اگر اپنے لیے کر رہے ہیں تو خود پی لیں، اور کوشش کریں کہ اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی گھر کے سارے پانی میں ملا دیں۔ جہاں سے گھر کا بچہ پانی پیتا ہے اس پانی میں آپ لوگ اس پانی کو ملا دیں۔ اس عمل کی ویسے تو اجازت عام ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ اس کی خصوصی اجازت لینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اللہ رب العزت کا کوئی بھی پیارا سا نام لکھ دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے تمام بہن بھائیوں دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اس طرح کے کسی نئے وظیفے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔